اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ہسٹری میں تین ٹاپکس جو ہیں، تین چیپٹرز جو ہیں ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو جو آج کا ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا آلموسٹ چوتھا جو چیپٹر چل رہا ہے۔ تو یہ جو چیپٹر ہے اس میں ہم فارسٹ سوسائٹی اینڈ کالونلزم ہم نے پڑھا۔ اس میں ہم نے ڈیفارسٹریشن سمجھا، ڈیفارسٹریشن کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے جو ہے اس میں ڈیفارسٹریشن کے کانسیپٹس لیے، لینڈ ٹو بی امپرووڈ، کس طرح سے ڈیفارسٹریشن کا ایک کاز رہا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں کالونیل رول کی، تو اس دور میں جو ہے اس دور کی کہانی ہم پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے برٹشرز نے یہاں کے جنگلوں کو کس طرح سے استعمال کیا، یہاں کے فارسٹ ریسورسز کو کس طرح سے استعمال کیا۔ تو اس کے بعد میں پھر انہوں نے کس طرح ایک لارج اسکیل پہ انہوں نے کس طرح سے ڈیفارسٹریشن کی، نئی پلانٹیشن میں انہوں نے کس طرح سے وہی چیزیں پلانٹ کروائی جو ان کی اپنی نیڈز تھی۔ تو پھر آگے ہم نے آگے جو ہے ہمارا جو آج کا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا دا رائز آف کمرشل فارسٹس۔ تو رائز آف کمرشل فارسٹس میں ہم نے کیا دیکھا کہ پریویس سیکشن میں جیسے وی ہیو سین دیٹ دا برٹشرز نیڈیڈ فارسٹس ان آرڈر ٹو بلڈ شپس اینڈ ریلویز۔ چونکہ برطانیہ میں جو تھا وہاں پر اوک فارسٹس تھے۔ جب اوک فارسٹس چونکہ اوک کا ٹری جو ہوتا ہے وہ شپس اور ریلویز کو بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے، جب وہاں پر اوک فارسٹس جو ہیں وہ ریپڈلی اور ایک لارج اسکیل پہ وہ ڈس ایپیئر ہونے لگے، تو انہوں نے پھر انڈیا کا رخ کیا، اور یہاں پر جو جنگلوں سے انہیں ہارڈ ووڈ جو انہیں ملتا تھا وہ جو ہے شپس اور ریلویز کو بلڈ کرنے میں مدد دیتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ کس طرح سے ہم جنگلوں کو بچائیں گے اور کس طرح سے ہم اپنی نیڈس کو فلفل کریں گے۔ تو ریلویز اور جو شپس بلڈ کرنے کے لیے انہیں فارسٹس کی نیڈ تھی۔ تو برٹشرز ویر وریڈ دیٹ دا یوز آف فارسٹس بائی لوکل پیپل اینڈ دا ریکلیس فیلنگس آف ٹریز بائی ٹریڈرز وڈ ڈسٹرائے فارسٹس۔ تو یہ جو لوکل لیول پہ جو لوگ یوز کرتے ہیں فارسٹس کو، یا جو ٹریز جو خود گر جاتے ہیں، جیسے کوئی پیڑ سوکھتا ہے یا بائی نیچر دا ایکٹ آف گاڈ جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ٹریز فیل ہوتے ہیں، جو گر جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ لوگ بہت ڈرتے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے ان جنگلوں کو ڈسٹرائے کریں گے اور جو ہماری نیڈس ہیں وہ فلفل نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے سو دے ڈیسائیڈیڈ ٹو انوائٹ اے جرمن ایکسپرٹ۔ انہوں نے ایک جرمن ایکسپرٹ کو انوائٹ کیا، اس کا نام تھا ڈیرچ برینس۔ تو اس کی ایڈوائس انہوں نے لی اور اسے انسپیکٹر جنرل آف فارسٹ ان انڈیا بنایا گیا۔ تو برائٹس جو ہے ہی ریئلائز دیٹ اے پراپر سسٹم ہیڈ ٹو بی انٹروڈیوسڈ ٹو مینیج دا فارسٹ اینڈ پیپل ہیڈ ٹو بی ٹرینڈ ان دا سائنس آف کنزرویشن۔ تو لوگوں کو ایک کنزرویشن کا سسٹم سکھانا کہ کس طرح سے ہم بچا سکتے ہیں جنگلوں کو۔ تو اس طرح سے انہوں نے کچھ لیگل سیکشنز لگا دیے، کچھ بیریئرس لگا دیے، کچھ ریسٹرکشنز لگائے، اینڈ دا رولز اباؤٹ دا یوز آف فارسٹ ریسورسز ہیڈ ٹو بی فریمڈ۔ اور اس کا جو کانسیپٹ تھا کہ کچھ قانون بننے چاہیے جس کی مدد سے ہم فارسٹس کو بچا سکتے ہیں، جس میں جیسے فیلنگ آف ٹریز اینڈ گریزنگ ہیڈ ٹو بی ریسٹرکٹیڈ۔ جو پیڑ پودے گرائے جاتے ہیں اسے روکنا ہوگا، اور جو گریزنگ ہے جیسے ہم اپنے مویشیوں کو چراتے ہیں وہاں جنگلوں میں، اسے بھی روکنا ہوگا۔ وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو نئے پلانٹس جو اگتے ہیں جب گریزنگ ہوتی ہے تو مویشی جو ہے ان پلانٹس کو کھا جاتے ہیں، اس طرح سے نئے پلانٹس نہیں اگتے، جو ایک بہت ہی تھریٹ ہے ہمارے فارسٹس کے لیے۔ تو یہ سب چیزوں کو روکنے کے لیے انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز لگائے، اور ریسٹرکشنز جب انہوں نے لگائے تو اس طرح سے کیا ہو گیا کہ کوئی بھی جنگل میں نہیں جا سکتا تھا، کوئی لکڑی کاٹ نہیں سکتا تھا اور اپنے مویشیوں کو گریزنگ کے لیے نہیں لے جا سکتا تھا۔ اینی بڈی ہو کٹ ٹریز وداؤٹ فالوئنگ دا سسٹم۔ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تھا جو رولز کو فالو نہیں کرتا تھا اور اسی طرح سے خود جا کے جنگلوں میں لکڑی کاٹتا تھا، تو اس کے لیے قانون تھا، اسے پنش کیا جاتا تھا، اسے سزا ملتی تھی۔ تو برینڈس نے انڈین فارسٹ سروس کا آغاز کیا 1864 میں،
اور ایک انڈین فارسٹ ایکٹ بنایا 1865 میں. تو اس طرح سے کیا ہو گیا کہ یہ دو چیزیں جب بنی ان سے جو ہے جنگل بڑے پیمانے پر بچے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ دہرادون میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا یہ سیٹ اپ کرتے ہیں